السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیبل ٹاک میں آپ کی میزبان سائمہ ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج پروگرام میں بات کریں گے عام انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے کہ الیکشن کمیشن نے ایک اعلامیہ جاری کیا جس کے مطابق کہ جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں الیکشن کا انعقاد کیا جائے گا، عام انتخابات کا۔ مگر جیسے ہی یہ اعلامیہ جاری ہوا اس کے بعد بہت ساری سیاسی جماعتوں کی طرف سے مختلف قسم کے بیانات سامنے آنے لگ گئے، جس میں اگر ہم بات کریں کہ جمعیت علماء اسلام JUIFA کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے سوالات اٹھاتے ہوئے کہا کہ موسم کافی سرد ہوگا اور لوگ جو ہیں وہ بالائی علاقوں سے میدانی علاقوں میں چلے جاتے ہیں، تو اپنے علاقوں میں تو لوگ موجود ہی نہیں ہوں گے، تو الیکشن میں کس طریقے سے پارٹیسپیٹ کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے پاکستان میں، آپ کو پتہ ہے کہ 9/11 کے بعد پاکستان دہشت گردی کا شکار تو ہے ہی، سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے دہشت گردی کے حوالے سے، لیکن چونکہ حالیہ بھی ابھی ہم نے دیکھا کہ دہشت گردی کی ایک لہر جو ہے وہ آئی اور جس میں مختلف قسم کے دہشت گردی کے واقعات ہوئے، تو غیر قانونی طور پر مقیم جو پاکستان میں غیر ملکی رہ رہے ہیں ان کے انخلاء کے حوالے سے ایک جو اقدامات ہیں وہ کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ سوچا جا رہا ہے کہ اس کے حوالے سے اقدامات لیے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے پیٹرولیم مصنوعات کی کمی کے حوالے سے کہ جب حکومت پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ کرتی ہے تو عوام کے اوپر اس کا بوجھ بڑھ جاتا ہے، مگر جب کمی کرتی ہے تو کیا تب بھی عوام کو ریلیف ملتا ہے یا نہیں؟ ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار علی شیر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں ان تمام حالات کے اوپر۔ میں ان کو فارملی ویلکم کروں گی۔ السلام علیکم علی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ الیکشن کمیشن نے جو ایک عندیہ دیا کہ ہم 2024 کے جنوری کے آخری ہفتے میں جو ہے وہ انعقاد کیا جا سکتے ہیں عام انتخابات کے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس ٹائم ایک پولیٹیکل کنسنسس کی ضرورت ہے اس پولیٹیکل سیٹ اپ کو بچانے کے لیے بھی، جمہوریت کو بچانے کے لیے بھی، اور ملک میں ایک پراپر جو جمہوری سلسلہ ہے اس کے تسلسل کو آگے بڑھانے کے لیے بھی؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، بلکہ میں اس معاملے میں یہ جس تناظر میں آپ نے ساری گفتگو کی ہے، میں یہ کہوں گا کہ کاش یہ پولیٹیکل جماعتیں جو ہیں یہ آپ کے پروگرام کے نام کی طرح ٹیبل ٹاک کر لیں۔ اچھا، بیٹھ جائیں ٹیبل پہ، بیٹھ جائیں ٹیبل پہ۔ دیکھیں 18ویں آئینی ترمیم میاں رضا ربانی صاحب کی سربراہی میں ہوئی تھی نا، تمام کی تمام جماعتیں بیٹھی تھیں، ایک ایک چیز جو تھی، ایک ایک شک کے اوپر جو ہے وہ کتنی لینتھی ڈیبیٹ ہوئی تھی، اور بالآخر جو ہے وہ کافی حد تک جو کمیاں کوتاہیاں تھیں ان پہ ایک نتیجے پہ پہنچے۔ الیکشن اصلاحات کے مختلف قوانین تھے، الیکشن ایکٹ جو تھے مختلف جگہوں پہ بکھرے پڑے تھے، پولیٹیکل پارٹیز جو تھیں وہ اکٹھی ہوئیں، بیٹھیں، اور کتنی لمبی ڈیبیٹ ہونے کے بعد جا کے ایک الیکشن ایکٹ جو ہے وہ بنانے میں کامیاب ہو گئیں۔ تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ الیکشن کے معاملے میں جو ہے وہ ٹیبل ٹاک کر لی جائے، بیٹھ جایا جائے؟ آپ ایک چیز کو شاید بھول رہی ہیں، سب سے پہلے یہ بات شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہی تھی، سابق وزیر اعظم نے، کہ جب آپ کہہ رہے ہیں جنوری کے آخری ویک میں، تو اس وقت تو ہمارے مری میں بھی برف پڑی ہوئی ہوگی، ایبٹ آباد، الائی، بالا کوٹ، ان سب ایریاز میں برف ہوگی۔ یہ تقریباً 21 حلقے ہیں MNAs کے جن MNAs حلقوں میں برف پڑی ہوئی ہوگی۔ اتنی شدت ہوگی کہ لوگ اس وقت برف کی وجہ سے اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے۔ آپ دیکھیں ان علاقوں میں لوگ جو ہے وہ اپنے جانوروں کے لیے چارہ جو ہے وہ خشک چارہ جمع کر لیتے ہیں جو انہوں نے اس برف کے دور میں ان کو کھلانا ہوتا ہے، اپنی خوراک جمع کرتے ہیں۔ آتے جاتے ہمیں لوگ برف کے اوپر چلتے ہوئے آٹے کی بوری یا اس طرح وقفے سے اٹھاتے ہوئے، جو نہیں سارے اکٹھی لے سکتے بیچارے، تو وہ اس طرح سے ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو لوگوں کا یا تو یہ ہو نا کہ ہمیں واقعی یعنی لفظ مناسب ہے یا نہیں، ہمیں ایمان کی حد تک جمہوریت پہ یقین ہو۔ افسوس کی بات ہے کہ ہماری ڈیموکریسی نے یا ہمارے ڈیموکریسی کے چیمپئنز نے اس طرح سے ڈیلیور نہیں کیا، جس کی وجہ سے لوگوں کا اتنا یقین بھی نہیں ہے، لوگ زیادہ پریشان ہوئے ہیں اس بات پہ۔ مختلف سرویز آئے ہیں ہر کسی کے سامنے، تو اس سچویشن، بلکہ مجھے اس بات سے یاد آ رہا ہے، میں اسی تناظر میں ایک بات کروں کہ الیکشن کمیشن نے مسلم لیگ کاف کے دور میں ایک بار پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا کہ ہمیں ووٹر فارم میں کوئی تبدیلیاں کرنی چاہیے یا نہیں۔ تو مجھے یاد ہے میں الیکشن کمیشن میں موجود تھا، جو شجاعت صاحب، مشاہد حسین سید صاحب، باقی سارے لوگ آئے، پولیٹیکل پارٹی ساری آئیں، تو وہاں پہ عابد حسن منٹو صاحب بڑے معروف لائر ہیں، انہوں نے ایک تجویز دی کہ ووٹر فارم میں جو ہے وہ ایک نن کا کھانا بھی ہونا چاہیے کہ میں کسی کو ووٹ نہیں دینا چاہتا۔ اچھا، تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جو شجاعت صاحب نے کہا کہ یہ نن کا کھانا نہ ڈالو، اگر آپ نے یہ ڈالا تو یہ آپ سب کو ریجیکٹ کر دیں گے لوگ، یہ نن والا جو ہے وہ جیت جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کا ایمان خواہش ضرور ہے
چاہتے ضرور ہے، لیکن یقین کہ یہ جمہوریت ہمیں ڈیلیور کیا ہے اس نے، یہ ہمیں ڈیلیور کرے گی، باوجود اس کے کوئی اتنی مایوس کن صورتحال بھی نہیں ہے، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا، لیکن اتنی ایگزیمپلری صورتحال بھی نہیں ہے کہ جس میں یہ کہیں کہ لوگ برف کے پہاڑوں کو کراس کر کے آ کے بھی ووٹ ڈالنا جو ہے وہ اپنا فرض سمجھیں گے، یا جس طرح ہم بہت سے مناظر دیکھتے ہیں کہ پولیو ورکرز جو ہے، ہم نے خواتین کو دیکھا، پولیو ورکرز کو دیکھا، وہ اپنا بیگ جو ہے وہ پولیو کا کندھے پہ ڈال کے کس طرح برف کراس کر رہی ہوتی ہیں. تو اس سچویشن جیسا جذبہ چاہیے ڈیموکریسی کے لیے بھی. اگر اصول کی بات کریں تو آئین میں واضح طور پہ یہ لکھا ہوا ہے 90 ڈیز میں. تو اگر 90 ڈیز میں جیسے آج پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ہے کیس بل پہ چل رہا ہے، اس کو سپریم کورٹ کسی طرف لگا دے، اور اگر اس کو 90 ڈیز کے اندر جو آئین میں لکھا ہوا ہے وہ اگر کروا دیتی ہے، سپریم کورٹ کروا دیتی ہے، تو ایک تو آئین کی پاسداری ہو جائے گی، اور دوسرا یہ ہوگا کہ نومبر میں اگر 6 نومبر سے پہلے جو صدر صاحب نے ڈیٹ دی تھی اس کے مطابق الیکشن ہو جاتے ہیں تو کہیں بھی یہ پرابلم نہیں آئے گا جو یہ برفوں کا معاملہ شاید خاقان عباسی صاحب یا مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں. باقی ایک بات جو بلاول صاحب کی آپ نے کہی، تحفظات ہیں وہ پھر دور ہو جائیں گے. پیپلز پارٹی کی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ 90 روز کے اندر اندر کروائے جائیں. جی، اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مرتضیٰ سولنگی صاحب جو ہمارے نگراں وفاقی وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے کہا کہ نگراں حکومت جو ہے وہ الیکشن کے انعقاد کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے کہ وہ کروا دے گی، لیکن ان بیانات کا مناسب جواب جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو دینا چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پھر الیکشن کمیشن کو کس طریقے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، الیکشن کمیشن نے جنوری کا اینڈ تو دے دیا، ان کے پاس ایک جواز ہے حلقہ بندیوں کے حوالے سے، انہوں نے بری لسٹیں بھی جاری کر دیں، وہ بھی ایک لازمی ایک جزو ہے، لیکن یقینی طور پہ وہ ایکٹ کے تحت ہے. اس لحاظ سے آئین کے تحت اگر آپ چلیں گے تو پھر ظاہر ہے 90 ڈیز سے آگے جانے والا تو معاملہ نہیں ہے، لیکن اس کو پھر بھی ڈیسائیڈ سپریم کورٹ نے کرنا ہے. رہی بات یہ کہ الیکشن کمیشن اس کو رسپانس کرے، الیکشن کمیشن تو اصولی طور پہ اناؤنسمنٹ کر چکا ہے جنوری کے آخری ہفتے کی، تو جب وہ اناؤنسمنٹ کر چکا ہے تو اب تو جسٹ اس کی ڈیٹ طے کرنا باقی ہے. اگر ڈیٹ طے کر دی جاتی تو یہ جو تھوڑا بہت ابہام یا کچھ سوالات یا چیزیں تھیں وہ بھی دم توڑ جاتی، لیکن اس کا ایک نقصان بھی ہو سکتا تھا. ہم ایک تھوڑا سی انسٹیٹیوشنل مائنڈ سے دیکھیں، وہ نقصان یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اگر کسی وجہ سے انہیں کوئی ایک کا دن آگے پیچھے جو ابھی ان کی تیاریاں ہیں آخری ہفتے میں کرنا پڑتا، اور اگر وہ ڈیٹ دے چکے ہوتے تو شاید اس میں کچھ مشکلات پیش آ جاتی. ان کو یہ کہنا چاہیے، ان کو یقین دلانا چاہیے، اور الیکشن کمیشن کو ہی اس کی وضاحت کرنی چاہیے. اس بات میں تو مرتضیٰ سولنگی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا، ایک بات اور بھی کی جا رہی ہے کہ پہلے معیشت پھر الیکشنز، یہ بھی سیاسی جو لیڈران ہیں انہی کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایک نگراں حکومت اس طریقے سے معیشت کو رن کر سکتی ہے، یا پھر واقعی ایک الیکٹڈ جو پراپر ایک جمہوری طریقے سے آئی ہوئی حکومت ہے وہ معیشت کو زیادہ اچھے طریقے سے سنبھال سکتی ہے؟ دیکھیں، دنیا میں کئی ایک مثالیں موجود ہیں کہ جس میں جو آمر تھے، ڈکٹیٹر تھے دنیا کے مختلف ملکوں میں، وہاں کے بہت سے ممالک کے جو ڈیموکریسی سے بننے والی حکومتیں تھیں انہوں نے ڈکٹیٹروں کے لیے ہوئے قرضے واپس کرنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے جو غیر منتخب لوگ تھے ان کو اپنے مفاد، اپنے سود، اپنی چیزوں کے لیے یہ قرضے دیے تھے، ہم نے تو نہیں لیے تھے، لوگوں کی ول اینڈ وش تو اس میں شامل نہیں تھی، لہٰذا ہم یہ قرضے ہی واپس نہیں کرتے. تو اگر دنیا میں، اور اس کو اقوام متحدہ کا لا جو ہے وہ لو بھی کرتا ہے، تو جب یہاں پہ اتنی بڑی ایک اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ملک قرضے واپس کرنے سے انکار کر دیں تو نگران گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو قرضے لینے اور معیشت بنانے اور اتنی کانسٹنٹ پالیسیاں بنانے کا اختیار کیسے دیا جا سکتا ہے؟ آئی تھنک وہ تو صرف ایک الیکشن کا انعقاد انہوں نے کرانا ہے، اس کے علاوہ تو ان کا کوئی کام نہیں ہے اصولی طور پہ. یہ اور بات ہے کہ موجودہ نگران گورنمنٹ جو ہے ود ڈیو رسپیکٹ ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ سے بہت سے سٹیپس اچھے کر رری ہے اور بڑے ٹف ڈیسیجنز بھی لے رہی ہے. ٹف ڈیسیجن بھی لے رہی ہے. آپ دیکھیں نا، ڈالر کا کریک ڈاؤن، چینی کا، آٹے کا، باقی چیزوں کا، سمگلنگ کی روک تھام کا، یہ جو آرمی چیف نے کہا کل، جو وزیر داخلہ صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ اگر آرمی کا کوئی بندہ انوالو ہوگا تو نہ صرف اس کا کورٹ مارشل ہوگا بلکہ وہ جیل بھی جائے گا. تو اس سارے تناظر میں یہ اچھے سٹیپس ہیں جو کہ پولیٹیکل گورنمنٹس اپنے پولیٹیکل مائلیج کے لیے نہیں کر رہی تھی. میں مثال کے دے لیتے ہیں، جیسے ابھی یہ پیٹرولیم پرائسز کا جو معاملہ تھا، یہ پچھلی گورنمنٹ کے، یہ بلکہ بجلی کا، یہ جو کل بجلی 3 روپے 28 پیسے مہنگی ہوئی ہے، اس کے ہمیں جو کنزیومر ہے اس کو 6 ماہ کے لیے جو وہ دینا پڑے گا. کیونکہ یہ پچھلے 6 ماہ کے لیے ڈیو تھا. پچھلی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ نہیں کیا اپنے پولیٹیکل مائلیج کے لیے، جو کہتے ہیں ہم نے اپنا پولیٹیکل ایسٹ سب کو جلا دیا ہے.
وہ نہیں کیا اور آج وہ نگران گورنمنٹ کو کرنا پڑ رہا ہے اور وہ پھر 6 ماہ کے حساب سے صارفین کو دینا پڑے گا. تو پولیٹیکل حکومتیں جو ہیں وہ اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے بہت کچھ ایسا نہیں کرتی جو زمینی حقائق پہ مبنی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہے وہ ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ جی جو بھی ہو جائے, اگر ہمیں پیٹرول 10 روپے کا باہر سے ملے گا تو ہم نے 10 روپے 5 پیسے میں دینا ہے یا 10 پیسے میں دینا ہے, اس کا خرچہ نکال کے ہم اس سے زیادہ وہ نہیں دے سکتے. تو یہ کچھ پولیٹیکل سٹانس لینا پڑیں گے اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کے درمیان میثاق معیشت کرنا پڑے گا. کچھ 5 4 6 چیزیں ایسی نچوڑ لیں اور ٹیبل ٹاک کر لیں, بیٹھ جائیں اور ان کے اوپر وہ چیزیں طے کر لیں کہ جی ان ایشوز. مثال کے طور پہ آئی ایم ایف کے پاس جب جانا تھا, جب یہ بھی قسط لینا تھی, تو کیا جو ہے آئی ایم ایف کا وفد جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس نہیں گیا؟ کیا انہوں نے لکھ کے نہیں دیا؟ ابھی پھر دوبارہ وفد آ رہا ہے اسی منتھ میں, تو جب وہ جائزہ کے لیے آ رہا ہے وہ دوبارہ پھر پولیٹیکل پارٹیز کو ملے گا اگلی قسط کے لیے بھی. تو اگر آپ وہاں پہ اتفاق کر سکتے ہیں کہ یہ ملک کی ضرورت ہے تو پھر اکٹھے ٹیبل پہ تو پھر اکٹھے بیٹھ کے اپنے, چلو زیادہ نہ صحیح 5 4 6 7 8 جو موٹی چیزیں ہیں, بجلی چوری ہے ان کے اوپر اتفاق, ایک بندے کے اوپر 5 بجلی چوروں کا برڈن ڈال رہا ہے ہمارا محکمہ واپڈا. آپ کا کیا قصور ہے اگر کہیں کسی بھی جگہ پہ بجلی چوری ہو رہی ہے, آپ 5 بندوں کے حصے کی چوری کا بل کیوں دیں؟ تو اس کے اوپر کچھ چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ جایا جائے. ٹیکس اصلاحات ہیں ہر بندے کا, جیسے یہ پچھلا کچھ بھی کہے نہیں ہونے دیا گیا تھا, یہ شبر زیدی نے کیا تھا, چیئرمین ایف بی آر تھے, انہوں نے جو سی این آئی سی کو این ٹی این نمبر بنایا. پتہ چلے گا اگر میرے نام پہ کوئی چیز ہے میں بھی حساب دوں گا, اگر میں نے اپنے نام پہ نہیں رکھی اور میں نے اپنی بیوی کے نام پہ رکھ لی ہے, مالدہ کے بچوں کے نام پہ رکھی ہے, تو وہ بھی حساب دیں گے نا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا, جس کی جتنی آمدن ہے اس کے مطابق. لیکن اس کے لیے بیٹھنا ضروری ہے, ضدیں نہیں. افسوس کی بات ہے, مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے لیڈر جو ہے وہ اپنے آپ کو پاکستان سے بڑا سمجھتے ہیں اور پاکستان کو اپنے سے چھوٹا سمجھتے ہیں. جب تک ہم پاکستان کو بڑا نہیں سمجھیں گے, پاکستان کے پرچم کے نیچے سر نہیں جھکائیں گے, تو اس وقت تک یہ چیزیں جو ہے یہ باتیں رہیں گی اور اس کے لیے بیٹھ کے بات کرنا ہوگی. بات کے علاوہ کوئی راستہ نہیں, کیونکہ جب تک ہم پاکستان کے مفاد کے لیے نہیں سوچیں گے اس ٹائم تک, اور اپنے ذاتی مفاد کو سیٹ اسائیڈ نہیں کریں گے اس ٹائم تک, شاید ہم ٹف ڈیسیجنز نہیں لے سکتے. ٹف ڈیسیجنز کی بات کی جائے یا پھر اگر کہا جائے کہ کچھ کنکریٹ سٹیپس لینے کی بات کی جائے, تو ابھی آپ نے اور میں نے بات کی کہ نگراں سیٹ اپ جو ہے, جو کہ جن کی ذمہ داری اس طریقے سے نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے ٹف ڈیسیجنز لیں, لیکن جیسے ڈالر کے اگینسٹ کریک ڈاؤن جاری ہے, اسمگلنگ کے اگینسٹ جاری ہے, اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ابھی دہشت گردی کے جو واقعات ہم فیس کر رہے ہیں, اور وہ تو خیر پاکستان بہت سالوں سے کر رہا ہے, لیکن کچھ ٹائم بعد ایسی ویوز آتی ہیں کہ ہمیں بہت میسو لیول پہ جا کے ان چیزوں کو فیس کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. ایک ڈیسیجن لیا جا رہا ہے کہ جتنے بھی غیر قانونی مقیم پاکستانی ہیں, جن کی تعداد تقریباً 11 لاکھ بتائی جا رہی ہے, کہ ان کے انخلاء کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. غیر ملکی افغانی ہے, یہ قومی سلامتی کے لیے بھی خطرہ قرار دیے گئے ہیں اور دہشت گردوں کو فنڈز اور سہولت کاری میں ملوث بھی ہیں. تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو ڈیسیجن ہے یہ کتنی حد تک جو ہے معاون ثابت ہوگا دہشت گردی کو روکنے کے لیے؟ دیکھیں یہ بہت اچھا سٹیپ ہے, یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, لیکن اصول کی اور سچائی کی بات یہ ہے کہ ایران کی ہم مثال لیتے ہیں. جب افغانستان میں روس کے خلاف جہاد جاری تھا تو افغانی جو تھے انہوں نے ایران کی طرف بھی مائیگریٹ کیا تھا, وہاں بھی بڑی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے. لیکن ایران نے کیا کیا, ایران نے وہاں پہ ان کو ان کے کیمپوں تک محدود رکھا, ان کی رجسٹریشن کی, اور کسی کو ان کیمپوں سے باہر جانے یا ان کی معیشت میں ایک حد سے زیادہ ان کو نہیں بڑھنے دیا. لیکن افسوس کی بات کہ اس میں مجھے کوئی انکار نہیں ہے کہ ہم نے انصار اور مہاجرین والی مثال قائم کی, مواقعات مدینہ والی مثال قائم کی, اپنے گھر کھول لیے افغانی بھائیوں کے لیے, سب کچھ کیا, لیکن وہ کسی اصول, کسی قاعدہ قانون, کسی رجسٹریشن, کسی ریکارڈ میں ہونا چاہیے تھا, جو کہ وہ ریکارڈ میں نہیں ہے. یہ کہیں سے زیادہ ہے, کیونکہ یہ مرحلہ وار ہے کہ پہلے لیول پر غیر قانونی جو مقیم ہیں, پھر دوسرے مرحلے میں افغانستان کی شہریت رکھنے والے, اور تیسرے مرحلے میں جن کے پاس رہائشی کارڈز ہیں ان کو. اچھا, اب اس میں نا یہ ایک معاملہ بڑا حساس ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں سچی بات ہے, یہ ایسی ہے کہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, میں کہہ رہا ہوں یہ ہونا چاہیے, لیکن ہونا بڑا وائزلی, سینسبلی ہونا چاہیے. اس لیے اس میں بہت جلد بازی کی نہیں, بڑی سوچ سمجھ کے, بڑا کوئی بھی ایسا کیس نہیں جانا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں ہم جو ہے وہ بیک لیش آ جائے, کیونکہ ہم سچی بات ہے ہم افورڈ نہیں کر سکتے. کیونکہ جب علامہ اقبال جیسی شخصیت نے کہا ہوا ہے کہ کابل میں امن ہوگا تو اسلام آباد میں امن ہوگا,
پاکستان میں امن ہوگا، مطلب یہ جو ہمارا ریجن ہے، خطہ ہے، اس میں امن ہوگا. لیکن علی ہم بہت سارے مسائل کو تو فیس کر رہے ہیں نا. آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے ڈالر جا رہا ہے، جس طریقے سے اسمگلنگ ہو رہی ہے، جس طریقے سے پاکستان دہشت گردی کو فیس کر رہا ہے. آئی تھنک سو وقت کی ضرورت ہے اس کہ میں آپ کو کوئی شک نہیں. آپ نے ڈالر پہ کریک ڈاؤن کیا، فرق پڑا نا. وہ جو چینی کے 2-2 کلو بظاہر بچے لے جاتے تھے اور اس 2 کلو کے نیچے ڈالر پڑے ہوتے تھے، وہ پکڑے گئے نا، پتہ چلا نا کہ کیسے جا رہا ہے. یہ ساری حقیقتیں ہیں، لیکن صرف ڈالر کی یہ ایک وجہ تو نہیں ہے نا. ہمیں اپنے ملک میں جہاں پہ یہاں ہماری جو یہ ایکسچینج کمپنیاں تھیں جن پہ کریک ڈاؤن ہوا، جتنے بڑے پیسے پکڑے گئے، یہاں دیواروں سے پیسے نکلے، کیا کچھ ہوا، تو کیا یہ بھی افغانیوں نے کیا تھا؟ اس سے بھی بڑا جو بنیادی وجہ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی ڈالر سمگل ہو رہا تھا افغانستان، ڈالر کی وجہ یہ تھی. ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ امریکہ کا انٹرسٹ ختم ہو گیا تھا اس خطے میں اور افغانستان میں، کہ وہ جو ڈالر یہاں جھونک رہا تھا، خطے میں آ رہے تھے، افغانستان میں آ رہے تھے، وہ ڈالر آنا کم ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے روپی کے اوپر جو ہے وہ پریشر کریٹ ہوا ہے. بیسیکلی تو امریکہ کا انٹرسٹ جو ہے وہ اس علاقے سے اٹھ جانے کی وجہ سے یہ زیادہ پرابلم کریٹ ہوا ہے. باقی چیزیں بھی ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، اسمگلنگ بھی، انٹرنل بھی، ہولڈنگ بھی، افغانستان کی طرف اسمگلنگ بھی، یہ سب کچھ ہے، اس سے انکار نہیں ہے. اپنی جگہ پر موجود ہیں. لیکن امریکہ کا انٹرسٹ اس علاقے سے اٹھ جانا یا افغانستان سے اٹھ جانا بھی ڈالر کے بڑھنے کی ایک بڑی وجہ ہے. ایک بڑی وجہ ہے. سو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اس طرح کے ڈیسیژنز لیتے ہوئے بڑا وائزلی سوچنا چاہیے. چلیں چلتے ہیں ہم پیٹرولیم مصنوعات کی طرف، کہ اس کے حوالے سے بھی بات کر لیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم ہم بجلی کے ٹیرف سے بھی بہت متاثر ہیں اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے بھی متاثر ہیں. حکومت اگر 10 روپے بڑھاتی ہے تو کرائے آپ کے سامنے ہیں، ہزاروں روپے میں بڑھ جاتے ہیں. لیکن اگر حکومت آن دی ادر اینڈ کچھ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دے تو ریلیف نہیں ملتا عوام کو اس طریقے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر حکومتی سطح پر کچھ چیزیں لیک کر رہی ہیں، ایڈمنسٹریٹو سطح پر لیک کر رہی ہیں، کہ یہ جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اپنی من مرضی کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کمی کہاں آ رہی ہے یا ایشوز کہاں بن رہے ہیں، کیا عوام کو ریلیف نہیں مل رہا؟ دیکھیں، اس میں جو پرائس مجسٹریٹ ہوتے ہیں نا، ایک مجسٹریٹی نظام تھا، وہ ہر چیز کو کیلکولیٹ کرتا ہوتا تھا کہ یہ جو ہے یہ اتنی اضافہ ہوا ہے تو اس کا اخراجات جو ہے وہ اتنے بڑھ گئے ہیں. وہ کسی بھی چیز پہ ہوں، وہ سبزی پہ ہوں، فروٹ پہ ہوں، ٹرانسپورٹیشن پہ ہوں، جس پہ بھی ہوں، وہ اس کے مطابق ریٹ نکالتا تھا. اور ریٹ نکالنے کے نتیجے میں وہ چیزیں جو تھیں ان پہ امپلیمنٹیشن کروائی جاتی تھی. جب سے مجسٹریٹسی نظام جو ہے وہ ختم ہوا ہے تو اس کو فری فال آل چھوڑ دیا گیا ہے. اب اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ اگر پیٹرولیم پرائسز بڑھتی ہیں تو وہ اس کو بڑھا دیتے ہیں اس ریشو سے، اور جب کم ہوتی ہیں تو کم نہیں کرتے. اب میں ایک مثال دیتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یعنی یہ ایک اچھا، مثلا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ چینی پہ کریک ڈاؤن ہوا تو چینی جو ہے وہ نیچے آئی، آٹے کے معاملے پہ ہوا وہ نیچے آیا، سیمنٹ پہ آیا نیچے آئی، ڈالر پہ ہوا اس کی وہ ڈیکریز ہوا، ڈالر روپیہ مضبوط ہوا. اگر یہ سب کچھ گورنمنٹ کر سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو پیٹرولیم پرائسز کم ہوئی ہیں اس کے جو اثرات ہیں اس کو بھی اس پہ بھی کریک ڈاؤن کرے تو اس پہ بھی ہو سکتا ہے. یہ 4 مثالیں تو ہمارے سامنے پروو ہوئی ہیں نا. اگر 8 روپے پیٹرول اور 11 روپے ڈیزل جو ہے وہ کم ہوا ہے تو اس کے اثرات جو ہے وہ کم ہونے کی بجائے مہنگائی 31.4 پہ کیوں چلی گئی ہے؟ اور خالی یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی بات نہیں ہے. اگر ہم ڈالر کی بھی دیکھیں کہ روپیہ مستحکم ہوا تو کہا جا رہا تھا کہ جی ڈالر بڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کی ہر چیز کا ریٹ انکریز ہو رہا ہے. اس ٹائم تو عوام کے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے، لیکن جب روپیہ مستحکم ہو رہا ہے تو آپ نے یا میں نے کسی نے دیکھا کہ اس کے ثمرات عوام تک پہنچ رہے ہیں؟ وہ بھی تو نہیں پہنچ رہے نا. ایسی ہے، یہ تو ظلم کی حد ہے کہ ایک ایسی چیز جو پاکستان میں بنتی ہے جس کا اصولی طور پہ کسی طرح بھی ڈالر سے کوئی لنک نہیں ہے، وہ بھی ڈالر کے نام پہ بڑھا دی جاتی ہے. تو ظاہر ہے جب آپ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا، جب سسٹم نہیں ہوگا، جب کچھ لوگوں کو مثال نہیں بنایا جائے گا تو اس وقت تک تو پھر ایسے ہی ہوگا نا. کیونکہ اصل میں مسئلہ اسی بات کے اوپر ہے کہ جب تک آپ جو ہے دونوں کام کرنے ہوں گے، بات چیت بھی کرنا ہوگی، لوگوں کو سسٹم بھی دینا ہوگا، لوگوں کو آسانیاں دینی ہوگی. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے یہ مفتاح اسماعیل صاحب جو تھے پچھلے وزیر خزانہ، انہوں نے بھی، شبر زیدی صاحب نے بھی، ان لوگوں نے زور لگایا کہ جی ہم تاجروں کو فکس ٹیکس جو ہے وہ دیتے ہیں. اتنی گاز والی دکان یا اتنے بل والی دکان جو ہے وہ 5 سے 7 ہزار روپے ماہانہ ٹیکس دے دے. تاجر جو ہے وہ بہت کچھ تاجروں کا مطالبہ بھی تھا اسی فکس ٹیکس کا، لیکن اکثریت جو تھی وہ اس سے بھی دینے سے انکاری ہو گئی، انہوں نے وہ بھی نہیں دیا. آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک میں
गैस के कितने कमर्शियल मीटर्स हैं, 35 लाख के करीब करीब जो है वो कमर्शियल मीटर्स हैं, और वो आपको कमर्शियल के हिसाब से टैक्स नहीं दे रहा है। भाई आपके पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, आपके पास पूरे यानी ये जो गैस सप्लाई कंपनियां हैं वो मौजूद हैं, अभी शुरू हुआ है, कल उनके कनेक्शन काटने शुरू करें ना, क्यों नहीं देंगे टैक्स? वो क्यों टैक्स ये अभी ये गुजरांवाला में एक शख्सियत पकड़ी गई है टायर्स वाली, 14 करोड़ समथिंग के उन्होंने चेक दे दिए और वो भी बाउंस हो गया है। मतलब आप उसका बिल नहीं पे कर रहे। मतलब किस मुल्क में इस तरह से होता है कि आप जो है वो टैक्स ना दें और इस तरह से, मतलब ये रियासत से अपने आप को ताकतवर समझते हैं। और फिर इस तरीके से तो मुल्क क्या कौमें चल ही नहीं सकती अगर हम टैक्स नेट में अपने बड़े बड़े जो कंपनीज हैं या बड़े बड़े लोग हैं जो इतना बड़ा बिजनेस रन कर रहे हैं, और फिर देखिए ना सारा का सारा इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोझ गरीब आवाम के ऊपर आ जाता है। जब करोड़ों के नादहिंदगान बैठे हुए होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे, तो फिर बिल्स आपको और मुझे ही पे करने। तो कह रहा हूँ कि एक बिल देने वाला जो है वो 5 चोरों का बिल दे रहा है साथ जी, और ये बहुत बड़ी ज्यादती है। ठीक है तो उस लिहाज से मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं पॉलिटिकल स्टेक्स क्या है। 2006 में मुझे एक चौधरी सरफराज साहब थे, FBR के मेंबर थे एक, मैंने उनका इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में मुख्तलिफ शहरों में टैक्स की डॉक्यूमेंटेशन शुरू हुई थी, तो जब वो डॉक्यूमेंटेशन शुरू हुई तो उनको थोड़े ही अरसे बाद उनके जो आँख कान नाक हैं उन्होंने जनाब उनको बताया, जनरल साहब आप ये क्या कर रहे हैं, ताजर तबका पहले ही नवाज शरीफ के साथ है, अगर आपने इनसे टैक्स मांगा तो ये आपके खिलाफ हो जाएंगे और उसको फील्ड ग्राउंड मिल जाएगी, वो तहरीक बना देंगे, ये कर देंगे। और जनरल साहब ने जो 15-20 शहरों में शुरू किया था वो डॉक्यूमेंटेशन वहीं रोक दी और वहीं की वहीं खड़ी रही। FBR के पास इस वक्त भी इन ऐसे लोगों का मुकम्मल डेटा मौजूद है जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, जो जहाज़ों पे सफ़र करते हैं, जिनकी गाड़ियाँ हैं। पार्लियामान में जाके देख लेना कितनी आपको जो है वो गाड़ियाँ टैक्स वाली नज़र आएंगी। ये पिछले दिनों एक चेयरमैन जो थे उन्होंने करवाया था ना कि वहाँ पे कितनी गाड़ियाँ नॉन कस्टम पेड हैं, ठीक है, उनको कोई हाथ नहीं डाल सका था। तो जब तक आप इक्वलिटी ऑफ लॉ नहीं लाएंगे सबके लिए, उस वक्त तक जो है वो सबको आप खुश भी नहीं कर सकेंगे और सबको आप फैसिलिटेट या रिलीफ भी नहीं दे सकेंगे और इस तरीके से आप मुल्क को भी नहीं चला सकते। बहुत शुक्रिया अली शेर कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और बहुत इंटरेस्टिंग बातें की अली ने। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।